اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 16 فروری 2022 ہے اور بدھ کا روز ہے۔ بدھ کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق پاکستان اور اوورسیز پاکستانی سے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے CDA کو ہدایت کی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے رہائشی منصوبہ اوورسیز انکلیو کا جلد آغاز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیز ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے 90 لاکھ سمندر پار پاکستانیوں کو معاشی ترقی کے عمل میں شامل کرنے پر توجہ دے رہے ہیں۔ فرانس کی سرحد سے ملحقہ اسپین کے صوبے پائس باسکو کے شہر آئرون میں 2 فلیٹس میں 75 تارکین وطن کی رہائش کی رجسٹریشن یعنی پادرون کا انکشاف ہوا ہے، جو مالی عیودہ حاصل کرنے اور پیپرز کے حصول کے لیے کروائی گئی تھی۔ ان میں سے ایک نے مقامی سٹی کونسل سے تقریباً 14,000 یورو کی امداد بھی حاصل کر لی ہے، اور پولیس نے ایک کارروائی میں 13 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں پاکستانی مالک مکان بھی شامل ہے۔ ان مکانوں پر پادرون کروانے والوں کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ ان رہائشوں پر رہتے بھی نہیں ہیں، اور کارروائی میں گرفتار ہونے والے پاکستانی مالک مکان کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ پادرون کروانے کے لیے 50 سے لے کر 100 یورو ماہانہ وصول کرتا تھا۔ گرفتار 3 افراد نے محکمہ صحت سے بیماری کی بنیاد پر مالی مدد کی بھی درخواست دے رکھی ہے، اور باقی نے اسپین کے ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ پادرون کروانے والوں میں سے 61 نے کبھی ان گھروں میں رہائش رکھی ہی نہیں۔ پادرون کرانے والوں میں سے 18 افراد بیرون ملک مقیم ہیں، اور انہوں نے اسپین کا ریزیڈنٹ کارڈ حاصل کرنے کے لیے فرضی پادرون سرٹیفکیٹ استعمال کیے۔ بارسلونا میں ہوٹل آتش زدگی میں جاں بحق ہونے والے راشد ملک کے عزیز و اقارب، جن میں 2 بھائی اور ایک کزن شامل تھا، جائے وقوع کا دورہ کیا اور کہا کہ اگر ہوٹل میں سیکورٹی کے خاطر خواہ انتظامات ہوتے تو ممکن ہے کہ ان کا خاندان اتنے بڑے حادثے سے دوچار نہ ہوتا۔ انہوں نے اسپین میں ہوٹل میں سیکورٹی کے خاطر خواہ انتظامات نہ ہونے پر دکھ کا اظہار کیا۔ جائے وقوع کا دورہ کرنے والوں میں تنزیل حیدر، خالد محمود اور عامر مسعود شامل تھے۔ راشد ملک کے عزیز و اقارب نے قونصلیٹ بارسلونا اور قونصل جنرل مرزا سلمان بابر بیگ کے خصوصی تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ مرحوم راشد ملک کے 3 بچے ہیں، جن میں 22 سالہ بیٹی، 20 اور 14 سال کا بیٹا شامل ہیں۔ راشد ملک 2000 میں اسپین آئے تھے اور بارسلونا میں مقیم رہے، اور 2011 سے ساراگوسا میں مقیم ہیں، اور وہاں ان کی موبائل شاپ تھی۔ انتظامیہ آتش زدگی کی وجہ ایک زہری مریضہ کی جانب سے گدے کو لگائی جانے والی آگ قرار دے رہی ہے، جو ہوٹل میں مقیم تھی اور جو گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے اپنی رہائش سے محروم ہو گئی تھی۔ اسپین کے قانون نافذ کرنے والے اداروں گواردیا سول اور نیشنل پولیس ہسپانوی جزیرے پر منی لانڈرنگ کے جرم کے خلاف ایک بڑا آپریشن کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ گرفتار افراد کا تعلق البانیہ، سویڈن، جرمنی اور روس سے ہے۔ منی لانڈرنگ کے خلاف آپریشن میں یورپ کے مختلف شہروں میں بیک وقت کارروائیاں بھی کی گئی اور کئی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ اسپین کے سول گارڈ نے خائن صوبے کے علاقے الکالا لا ریال میں ایک 22 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے، جس کو ایک 14 سالہ لڑکی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم نے لڑکی کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا کے علاقے لا گروچا میں ہائی وے C63 پر ایک کار ٹرک سے ٹکرا گئی اور کار کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ صبح 7:30 بجے پیش آیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کاتالونیا کی شاہراہوں پر یہ تیسری ہلاکت ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا کے علاقے لا گروچا میں ہائی وے C63 پر ایک کار ٹرک سے ٹکرا گئی اور کار کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ صبح 7:30 بجے پیش آیا تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کاتالونیا کی شاہراہوں پر یہ تیسری ہلاکت ہے۔ پیر کی رات لا جونکیرا میں ایک شخص ہلاک ہوا تھا، اور دوپہر کے وقت فلکس میں ایک اور مہلک حادثہ پیش آیا تھا، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا۔ رواں سال کاتالونیا میں ٹریفک حادثات میں اب تک 16 افراد موت کی وادی میں اتر چکے ہیں۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا کے شہر سالٹ میں ایک بدبخت باپ کو اپنی 9 سالہ نابالغ بیٹی کے ساتھ زیادتی کے جرم میں 11 سال قید کی سزا ہو گئی۔ بدبخت باپ نے عدالت کے روبرو تسلیم کیا کہ اس نے اپنی نابالغ بچی کے ساتھ کم از کم 10 بار زیادتی کا ارتکاب کیا تھا۔ مجرم باپ نے بچی کی ماں کے کوارنٹین کے دوران اس جرم کا ارتکاب کیا۔ بچی سے زیادتی کا سلسلہ اپریل 2020 میں شروع ہوا تھا اور گزشتہ سال دسمبر تک جاری رہا، جب نابالغ 10 سال کی ہو گئی۔ زیادتی کی وجہ سے بچی ذہنی عارضے میں مبتلا ہو چکی ہے اور اس کا علاج جاری ہے۔
बार्सिलोना सेंटर के इलाके रवाल के काये क्लामेंट में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा की कार्रवाई के दौरान एक शख्स गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हुआ और बिल्डिंग के बालाई मंजिल से दरमियानी सहन में गिर गया, जिससे उसकी टांग टूट गई और जख्मी मुलजिम को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया गया है। फरार होने वाले दीगर दो में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के बायस दुनिया के कई ममालिक ने अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की तजवीज़ दी है, जबकि बेशतर ममालिक के सफारत खानों की सरगर्मियां भी महदूद होकर रह गई हैं। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कोई मंसूबा सामने नहीं आया, बल्कि एक सरकारी पैगाम में सफ़ीर मेजर जनरल रिटायर्ड नौल इसराइल खोखर ने कहा है कि पाकिस्तानी तालिब इल्म इत्मीनान और तसल्ली के साथ यूक्रेन में अपनी तालीम जारी रखें। कोरोना के बायस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में पाकिस्तानी सफारत खाना अपनी कौंसलर खिदमात ऑनलाइन फराहम कर रहा है। इटली की आईनी अदालत ने मौत को आसान बनाने के मामले पर रेफरेंडम के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। जजों ने इस फैसले में अतालवी आइन का हवाला दिया। अदालत के इस फैसले के बाद अतालवी बाशिंदों को मौत को आसान बनाने के बारे में वोटिंग की इजाज़त नहीं होगी। अदालती बयान में यह भी कहा गया है कि माशरे के कमज़ोर तरीन अफराद का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने 5 कैटेगरीज में गैर मुल्कियों को कफील के बगैर तवील मुद्दत अकामे देने का एक प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है। अमारती मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 10 और 5 साल अकामा बगैर कफील के दिया जाएगा, जबकि अमारात में मुकीम गैर मुल्कियों को 5 साल रिटायरमेंट वीज़ा दिया जाएगा। इन अकामों की मियाद वीज़े और कफील की नौयत के हवाले से मुख्तलिफ होगी। अकामा 1, 2, 3, 5 और 10 बरस का भी दिया जा सकता है। इसके अलावा गैर मुल्की को कफील की खिदमत की जरूरत नहीं होगी। 100% मलकियत वाले गैर मुल्की कारोबार भी कर सकेंगे और इसके लिए जरूरी नहीं होगा कि वो किसी अमाराती को कारोबारी में शरीक करें। फ्रांस में रवा माह 28 फरवरी से कोरोना वायरस के सबब नाफिज करदा पाबंदियों में नरमी करते हुए इंडोर तकरीबात में फेस मास्क की पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी आ रही है, लिहाजा होटल्स, बार्स, खेलों के इंडोर सरगर्मियों में जाने वाली वैक्सीनेटेड अफराद मास्क के बगैर वहां जा सकेंगे। अलबत्ता फ्रांस में लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क अभी तक लाजमी होगा। इससे कबल फ्रांसीसी हुकूमत ने 2 फरवरी को आउटडोर मास्क पहनने की पाबंदी खत्म कर दी थी। पाकिस्तान में हर साल 8,000 से 10,000 बच्चे कैंसर में मुब्तला होते हैं, जिनमें से तकरीबन 70% बच्चे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जाँ बहक हो जाते हैं। इस बात का इंकशाफ इंडस चिल्ड्रन कैंसर अस्पताल से वाबस्ता माहिरीन ने किया। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 8 से 10,000 बच्चों में कैंसर की तशखीस होती है, जबकि हज़ारों बच्चे कैंसर में मुब्तला होने के बावजूद तशखीस न होने के सबब इलाज से महरूम रह जाते हैं और जल्द ही इंतकाल कर जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में कैंसर में मुब्तला 40% बच्चे उस वक्त अस्पतालों में लाए जाते हैं जब उनका कैंसर नाकाबिले इलाज हो चुका होता है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 6438465115। भारतीय रियासत उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को 7 मुख्तलिफ रियासतों में कम से कम 14 खवातीन को डॉक्टर बन के उनसे शादी करने और फिर फ्रॉड करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलज़िम की शनाख्त 54 साला बुद्धू प्रकाश सवेन उर्फ रमेश सवेन के नाम से की गई है, जो केंद्रपाड़ा जिला का रहने वाला है। इसका हदफ ज़्यादातर दरमियानी उम्र और तलाक याफ्ता खवातीन होती थी। कैथरीन मेयर्गा नामी खातून ने मारूफ फुटबॉलर रोनाल्डो पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने लास वेगास के एक होटल में उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक लास वेगास पुलिस केस की तहकीकात में मसरूफ़ है, जबकि इसका कहना है कि अब तक हमारे पास इतने शवाहिद जमा हो चुके हैं कि हम रोनाल्डो को गिरफ्तार कर सकते हैं। ताहम एक आला ओहदेदार की जानिब से पुलिस को रोनाल्डो की गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। भारतीय अदाकारा महका शर्मा ने पाकिस्तानी ऑलराउंडर साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की नर्स बनने की ख्वाहिश
خواہش کا اظہار کر دیا۔ اداکارہ نے کہا کہ مجھے شاہد افریدی کی انجری کی وجہ سے پاکستان سپر لیگ کو خیر بات کہنے کے فیصلے پر بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں ان کی نرس بننا چاہتی ہوں، اور شاہد افریدی وہ پہلے شخص تھے جنہیں میں پسند کرتی تھی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں نئی خبروں اور نئی رپورٹس کے ساتھ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔